بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ورلڈ کی جو سب سے بڑی بیماری ہے ان میں بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری بواسیر ہے، کیونکہ دنیا کی بیشتر جو آبادی ہے وہ بواسیر کا شکار ہو چکی ہے۔ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بواسیر کی کسی نہ کسی بیماری میں کسی نہ کسی جگہ پہ پریشان ہیں۔ تو اس پر ہم جو ہے وہ آج آڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جلد از جلد شفا ہو۔ بڑا آسان طریقہ ہے بواسیر کو ختم کرنے کا۔ بواسیر جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بواسیر خونی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے، اور جو تیسری بواسیر ہے وہ عمومی بواسیر ہوتی ہے۔ لیکن دو بواسیر چونکہ مشہور ہے، ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ جو بواسیر خونی ہے اس میں پیشنٹ کو خون آتا ہے، جب پخانہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ خون کا اخراج ہو جاتا ہے۔ جب خون کا اخراج ہوتا ہے تو مریض یا مریضہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی دوائی ہے وہ نکس ومیکا ہے۔ نکس ومیکا 30 آپ صبح شام استعمال کریں۔ تقریباً 10 دن کے لیے آپ نکس ومیکا 30 کو جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ خون بالکل بند ہو جائے گا۔ پہلے 3 دن کے اندر اندر ہی خون بند ہو جائے گا، بلکہ پہلے 24 گھنٹے ہوں گے، 24 سے 72 گھنٹے ہوں گے، اس میں تقریباً خون بند ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو 10 دن کے لیے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ چاول، اچار، کھٹاس، بوتل اور بند ڈبوں والی غذائیں جو ہیں وہ 3 دن کے لیے کم از کم اس کا پرہیز کریں گے۔ بڑا گوشت جو ہے وہ اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ بڑا گوشت جو ہے یہ جسم کے اندر بہت زیادہ ہیٹ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بواسیر کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں بواسیر کا جو ایشو ہے وہ غلط غذا کھانے سے ہوتا ہے۔ بواسیر جو ہے وہ معدے کی خرابی، آنتوں کی خرابی، خصوصاً بڑی آنت کی جو خرابی ہے، بڑی آنت جب صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی، یعنی پخانہ صحیح خارج کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک طرح کی انفیکشن ہو جاتی ہے، یا ایک طرح کی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، یا ایک طرح کی سرخی پیدا ہو جاتی ہے، یا جلن پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر پیشنٹ جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو علامتیں ہیں وہ قبض کی طرف چلی جاتی ہیں، یعنی پخانہ جو ہے وہ نامکمل آتا ہے اور کھل کے پخانہ نہیں آتا۔ اس لیے وہاں پر ہم نکس ومیکا 30 جو ہے وہ دیں گے، اس سے بہترین رزلٹ ملیں گے۔ دوسری جو بڑی دوائی ہے بواسیر کے لیے، جو بادی بواسیر ہے، جس میں خون تو نہیں آتا لیکن پیشنٹ کو ساتھ میں موقع ہوتے ہیں، یا پخانے کی والی جگہ یعنی اینس کے اندر جو ہے وہ جلن ہوتی ہے، یا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لکڑی یا کوئی شیشے کی کرسیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر بھی بڑا اچھا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر تو مریض یہ محسوس کرے کہ جیسے پخانے والی جگہ پر لکڑیاں چبھ رہی ہیں، تو وہاں پر آپ اسکیولس سپ دیں گے۔ اسکیولس سپ پہ آپ 10 mg کی ایک ڈوز دیں گے، ساتھ اس کا PLS بنا لیں گے اسکیولس سپ کا، تو یہ انشاءاللہ ہفتہ عشرہ میں 10 دن میں 15 دن میں پیشنٹ جو ہے تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس پیشنٹ کو یہ محسوس ہو کہ اس کو شیشے کی کرسیاں لگ رہی ہیں یا شیشے کی کرسیاں اندر پھر رہی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ریٹینیا ایک دوائی ہے، ریٹینیا، اس کو آپ 1 mg میں دیں گے، اور اس کے ریٹینیا کا PLS بنا کے پیشنٹ کو دیں گے تو اس سے بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشنٹ کو آپ نے بادی چیزوں سے مکمل پرہیز کروانی ہے، جیسے آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں استعمال میں نہیں لانی۔ اگلی جو امپورٹنٹ ترین جو اہم ترین علامت ہے وہ ہے تھوجا کی۔ ایسے پیشنٹ جن کو موقع ہوتے ہیں، بواسیر خونی بھی نہیں ہے اور بادی بھی نہیں، لیکن اس کو ساتھ میں موقع ہوتے ہیں، جب وہ پخانہ کرنے بیٹھتے ہیں وہ موقع باہر آ جاتے ہیں، یا موقع جو ان میں درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ تھوجا CM دے کے اس کا PLS بنا کے دیں گے تھوجا کا، تو اس سے بھی مریض کی جو ہے وہ بواسیر کے موقع والی بواسیر جو وہ ختم ہو جائے گی۔ اگلی جو امپورٹنٹ ترین جو دوائی ہے وہ ہے سلفر۔ سلفر کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں اس کو بہت زیادہ جلن ہوگی، گرمی لگے گی پخانے والی جگہ پر، اور پخانے کے ساتھ جو پخانے کٹ کے آئے گا، اور پیشنٹ ہمہ وقت یہی چاہے گا کہ وہ ٹھنڈی چیز استعمال کرے، اور جو ہی وہ ٹھنڈا پانی یا کچھ چیز لگاتا ہے تو اس سے اس کی علامتوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ سلفر دیں گے، سلفر 1 mg دے کے ساتھ میں PLS دیں گے، تو اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اصل میں پیشنٹ کو قبض نہیں ہونی چاہیے، اگر قبض ہو جائے تو پیشنٹ کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ جو ہے ایک بہت بڑی دوائی نائٹرک ایسڈ ہے، جس کو تقریباً لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نائٹرک ایسڈ ایسے پیشنٹ کی دوائی ہے جن میں فشر ہو جاتا ہے، یعنی پخانے والی جگہ پر جو ہے کٹ لگ جاتے ہیں، پخانہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، اور پیشنٹ جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہو جاتا ہے، تو وہاں پر نائٹرک ایسڈ CM کی ایک خوراک دیں گے، ساتھ میں PLS دیں گے نائٹرک ایسڈ کا، جس سے وہ میرے پیشنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو بواسیر کی میجر ادویات تھیں جس پر آپ علامات کے مطابق مریض کو دوائی دیں اور اس کے علامات کا انتظار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور بواسیر کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بواسیر کے
ہزاروں پیشنٹ الحمدللہ مجھ سے ٹھیک ہوئے ہیں، اور نقص میکا اس میں بہترین دوائی قرار پائی ہے، نقص میکا، اسکیولوسیپ اور تھوجا۔ نائٹرک ایسڈ کا بھی جواب نہیں، لیکن آپ ان دوائیوں کو استعمال کیجیے گا، اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دوائی کو کلی کر کے اچھی طرح منہ صاف کر کے جو ہے وہ کھانا کھانے کی 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں تو اور بھی زیادہ اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی مسئلہ پائلز کے متعلق، ہیمورائڈس کے متعلق، یا بلینڈ ہیمورائڈس کے متعلق کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مجھ سے آن لائن جو ہے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آن لائن پیشنٹ چیک کروانا چاہتے ہیں، یا کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کروانا چاہتے ہیں، اپنے کیس کو ٹیک کروانا چاہتے ہیں، تو اسی نمبر پہ جو میرا واٹس اپ نمبر ہے اس پر مجھ سے آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو میں بہتر مشورہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔